بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا لیکچر سبق نمبر 3 سال اول حصہ اول پر مشتمل ہے۔ اس ویڈیو لیکچر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگ مصنف کا مختصر تعارف، سبق کے اہم نکات اور ان کے مطابق ان کو کھول کر بیان کیا گیا ہے، جس سے آپ لوگ خلاصہ لکھنے میں آپ کی معاونت ہوگی۔ سب سے پہلے سبق کا عنوان۔ اس حصے میں ایک سب سے اہم چیز میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ سبق کا عنوان دیا ہوتا ہے خلاصے کے اندر، جبکہ مصنف کے نام کا ایک نمبر ہے، وہ آپ لوگوں نے حاصل کرنا ہے۔ اور اگر آپ نے اس ویڈیو لیکچر کو اچھے سے سن لیا، دیکھ لیا، الحمدللہ آپ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کسی وجہ سے دوران پیپر امتحانوں میں آپ اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو لیکچر سنا اور دیکھا ہوا اتنا کارآمد ہوگا کہ آپ انشاءاللہ تعالی 2 سے 3 صفحات کا خلاصہ بڑے اچھے انداز سے لکھ لیں گے۔ سب سے پہلے سبق کا عنوان ہے سر سید کے اخلاق و خصائل۔ یہ سبق کا ہمارا عنوان ہے، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اردو ادب کے اندر بہت بڑا نام۔ اور اگر میں یہاں تک بات کروں کہ اردو جدید نظم کے بانی اور اردو ادب کے اندر ایسی اصطلاحات انہوں نے جدت پسندی اور ایسی چیزوں کو انہوں نے روشناس کروایا، جس کے ساتھ آنے والی نسلیں ہمیشہ مستفید ہوتی رہیں گی۔ مسدس مد و جزر اسلام، سب سے پہلے ان کی اعلیٰ پائے کی کتاب کا نام یہاں پہ میں نے لکھا ہے۔ میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ کوئی جتنا بھی اردو سے دور ہو، کوئی کتنا بھی اردو کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ناپسند کرتا ہو، لیکن اس کو اتنی واقفیت نہ ہو، تب بھی مسدس حالی کا تقریباً پتہ ہونا چاہیے، اور پتہ تقریباً ہوتا ہے۔ ہونا چاہیے کیسے کہ اردو ادب میں یہ انہوں نے کتاب مولانا سر سید احمد خان کے کہنے پر انہوں نے یہ کتاب لکھی، مولانا الطاف حسین حالی نے۔ مسدس کا مطلب ہے جس کے ہر بات کے 6 مصرے ہوں، انہوں نے یہ مسدس کی حیت میں لکھی۔ مد و جزر اسلام یہ اصل اس کا نام ہے، جس کے لغوی معنی ہوتے ہیں جوار باٹا، یعنی کہ سمندر کا اتار اور چڑھاؤ، اسے کہتے ہیں مد و جزر۔ اور اسلام کا یعنی کہ مسلمانوں کا ماضی حال اور مستقبل، اور کیا کس وجہ سے زوال آیا، کیا کارنامے تھے جن کی وجہ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے۔ اعلیٰ پائے کے ادیب تھے، ادب کے اندر ایک بہت بڑا نام، عظیم سوانح نگار۔ جی، مولانا الطاف حسین حالی ایک عظیم سوانح نگار ہیں۔ انہوں نے سوانح نگاری کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے انہوں نے حیات سعدی لکھی، اس کے بعد دوسری اعلیٰ پائے کی کتاب یادگار غالب اپنے استاد غالب کے متعلق لکھی، اور اس کے بعد انہوں نے حیات جاوید، جو کہ اس سبق کا ماخذ بھی ہے، انہوں نے سوانح نگاری لکھی۔ اور اگر میں اس کو یہ کہوں کہ سر سید کا یہ شخصی خاکہ بھی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن سوانح عمری میں سے ہی انہوں نے سوانح لکھی، اسی میں سے ایک سبق اخذ کیا گیا ہے۔ شمس العلماء کا خطاب ان کو ملا،
اور اس کے بعد شاعری میں اصلاح کا پہلو ملتا ہے کہ جو بھی انہوں نے شاعری لکھی اس میں اصلاح کا پہلو، مقصدیت، بغیر مقصد کے، اور انہوں نے ہی ایک ایسی نئی چیز متعارف کرائی جس سے معاشرے کے اندر ہماری چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کو اجاگر کیا گیا۔ عناصر خمسہ میں سے ایک ہے، ان کا شمار عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، جو کہ غالب کے ہم اسر بھی تھے اور غالب کے بڑے گہرے دوست بھی تھے، ان کے بچوں کے اتالیق یعنی کہ استاد رہے مولانا الطاف حسین حاجی۔ اس کے بعد سبق کے متعلق اہم نکات ہیں۔ سبق کے کن چیزوں کا احاطہ کیا گیا ہے اس سبق کے اندر، ان کے متعلق یہ بات ہے۔ قوم کے عظیم ترین مصلح اور مفکر جناب سر سید احمد خان، اصلاح قوم کے لیے وقف زندگی، انہوں نے اسی سبق کے اندر جو چیزیں ترتیب وار بتائی گئی ہیں کہ انہوں نے قوم کی اصلاح کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی کہ قوم سدھر جائے، یہ اپنی سیدھی راہ پر آ جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے، اس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ سیاسی رہبری اور رہنمائی، انہوں نے ہر محاذ پر، ہر موڑ پر مسلمانوں کی سیاسی طور پر رہبری کی اور رہنما کے طور پر سامنے آئے کہ مسلمانوں کو انگریز کے چنگل سے اور یہود و نصارہ سے نکالنے کے لیے انہوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کی ڈھارس بنائی۔ قوم کی عصر حاضر کے تقاضوں سے آگاہی، موجودہ وقت میں جو معاملات ہوتے تھے ان سے نمٹنے کے لیے انہوں نے قوم کی اصلاح کی اور ان کو آگاہ کیا۔ تحریک علی گڑھ کی بے مثال خدمات، جی علی گڑھ کی تحریک میں ان کی خدمات ایسے ہی ہیں کہ جیسے آج اگر میں آپ کے سامنے اردو کی بات کر رہا ہوں اور پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ اردو بولی، پڑھی اور لکھی جا رہی ہے، ان سب کا سہرا اس علی گڑھ تحریک سے ملتا ہے، کیونکہ علی گڑھ کی بنیاد رکھی اور علی گڑھ سے ہی ایسے علماء، ایسے مشائخ، ایسے اساتذہ وہاں سے بن کر نکلے اور انہوں نے علم کی، اردو ادب کی اشاعت و ترویج میں اتنا کام کیا جو کہ آج بھی ہم اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ حیات جاوید یہ ماخذ ہے اس سبق کا، یعنی کہ جو سوانح عمری ہے سر سید احمد خان کی، اس کا نام ہے حیات جاوید، اور اسی میں سے ایک یہ سبق سر سید کے اخلاق و خصائل ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ سبق کے اہم نکات ہیں سر سید کا دسترخوان اور کھانے پینے کی عادت۔ اگر میں آپ کو دوبارہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے صحیح معنوں میں ان نکات کو، جس کی آج میں نے سبق کے اندر نمبرنگ کر دی ہے، نمبر وائز اگر آپ نے ان نکات کو اپنے ذہن میں رکھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کا خلاصہ اچھے انداز سے لکھ پائیں گے۔ سر سید کا دسترخوان اور کھانے پینے کی عادت، مطالعے کا شوق اور خطوں کا جواب، مزاح یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ آپ مزاح نگاری میں بڑے فیاض تھے، صرف خطوں کا جواب دینے میں ہی نہیں بلکہ مزاح نگاری میں بھی بڑا وہ ذوق رکھتے تھے۔ محنت و جفاکشی کا اثر 3 نمبر پر یہ آ رہا ہے۔ خطبات احمدیہ اور اس کے ساتھ سائنٹیفک سوسائٹی، جی خطبات احمدیہ اور سائنٹیفک سوسائٹی یہ وہ نکات ہیں کہ اگر آپ نے ان کو ایک ایک کر کے یاد رکھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ اچھے سے اس کا خلاصہ لکھ پائیں گے۔ ہنسی مذاق اور زندہ دلی، جی سر سید کے تمام اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ ہنسی اور مذاق میں زندہ دلی رکھتے تھے، یہ نہیں کہ اپنی طبیعت کو بوجھل رکھنا اور الجھے سے رہنا اور چڑچڑا پن، یہ چیزیں سر سید سے کے پاس بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ دوسروں کو بھی خوش رکھتے تھے
اور خود بھی خوش اور زندہ دلی سے رہتے تھے۔ سچائی اور راست بازی صفت، یہ سر سید کی ایک صفت ہے کہ وہ سچائی اور راست بازی میں بھی بے مثال تھی۔ غیر معمولی محبت و الفت کا مادہ، جی ان کے اندر غیر معمولی محبت اور الفت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ قوم اور وطن سے بے مثال محبت، قوم اور وطن سے بے مثال ان کی محبت ہے۔ دلی کی تباہی کا اثر، یعنی کہ دلی کی تباہی، جب انگریز 1803 میں دلی میں داخل ہوئے تھے اور دلی کو انہوں نے وہ جو ہستا بستا دلی تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہاں پر گولیوں کی آواز کانوں میں گونجتی تھی اور لوگوں کو طے کیا جاتا تھا، جس سے سر سید کو بڑا رنج پہنچا۔ دوستوں کے ساتھ نرالا برتاؤ تھا ان کا، یہ 9 نمبر ہے اس کا پوائنٹ۔ سر سید کی سیر چشمی اور فراق حوصلگی، یہ 10 نمبر پر ہے۔ اور اس کے بعد عاقل ماں کی نصیحت، یہ 11 نمبر ہے۔ اور آخر میں تمام کوششیں مسلمانوں کی ترقی کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے ان کی تمام تر جو کوششیں ہیں اس کو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آگے اب ہم ایک ایک نکات کو جب کھول کر بیان کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہی آپ کا سب سے اچھا انداز ہوگا خلاصہ تیار کرنے کا، اور انشاءاللہ تعالی اچھے انداز سے آپ اس کو لکھ پائیں گے۔ اب ایک ایک کر کے میں یہاں پہ آتا ہوں۔ دوستوں اور مہمانوں کا ہجوم، یعنی کہ دسترخوان جو سر سید کا ہوتا تھا، دوستوں اور مہمانوں کا ہجوم ایسا ہوتا تھا کہ عید کا سما اس کو کہا گیا ہے۔ سر سید مولانا اللہ حسین علی نے اس کو کہا ہے کہ عید کا سما ہوتا تھا۔ تعدد اور تلون نہیں، یعنی کھانوں کے اندر تعدد اور تلون، زیادہ تعداد میں کھانے نہیں ہوتے تھے اور کوئی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ بڑا کوئی وسیع معنوں میں کوئی اہتمام کیا گیا ہو، لیکن مگر کھانا عموماً عمدہ اور لذیذ ہوتا تھا۔ کھانا جتنا بھی جیسا بھی ہوتا، وہ سبزی ہوتی، وہ ساگ ہوتا، وہ کسی طرح کا کوئی اور ترکاری ہوتی، آپ اس کو بڑا پسند فرماتے تھے اور جو آپ کے ہاں مہمان آتے تھے وہ بھی بڑا سیر ہو کر کھاتے تھے۔ پھلوں کے اندر آم اور خربوزے سر سید احمد خان کو پسند تھے۔ اس کے ساتھ اب کھانے کے بعد پاؤ سیر دودھ دونوں وقت، یعنی کہ پاؤ سیر دودھ دونوں وقت کے اندر کھانے کے بعد وہ پی لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مطالعے کے شوقین اور مصنف کے خیالات سے آگاہی کے دل دادا، یعنی کہ مطالعہ کے بے حد شوقین تھے، بڑے شوق سے مطالعہ کرتے تھے۔ اور یہاں پہ میں کھول کر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مصنف کے خیالات سے آگاہی حاصل کرنا سب سے بڑا ان کا کام ہوتا تھا کہ مصنف کے دل میں کیا بات ہے، کس خیالات کا حامی ہے۔ اگر کوئی اچھا نقطہ، اچھا کوئی پوائنٹ اس کو نظر آئے تو وہ اس پر پینسل سے نشان کر لیا کرتے تھے، یعنی خط کھینچ لیا کرتے تھے، لکیر لگا لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد خطوں کا جواب دینے میں نہایت فیاض تھے، یعنی کہ آپ اگر کسی کا آپ کو خط موصول ہوا تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں پڑھ کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، نہیں، بلکہ بڑے فیاضی کے ساتھ خط کا جواب دیتے تھے۔ اس کے بعد محنت اور جفاکشی ان کی نمایاں خوبی تھی، جی بڑی محنت کرتے تھے، جفاکش تھی، یہاں تک کہ آگے بات آئے گی ان کی محنت کے حوالے سے، لیکن میں پہلے آپ کو بتا دوں، وہ بات ہماری بات میں ہے لیکن میں محنت کے حوالے سے بتاؤں۔ جب سائنٹیفک سوسائٹی کا مکان بنوا رہے تھے تو دوپہر کے وقت بڑی لو چلتی تھی اور آپ ایک جھونپڑی بنا کر آپ وہاں پہ دوپہر کے وقت جو ہے نا وہ ٹھنڈی چھاؤں کا سہارا لے کر پھر بھی اتنی محنت اور جفاکشی کے ساتھ اس کام کو دیکھتے تھے اور اپنی نگرانی میں کروانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور وہ سائنٹیفک سوسائٹی بنانا اس وقت کی ضرورت تھی اور اہمیت اس حوالے سے تھی کہ مسلمانوں کو اور برصغیر پاک و ہند کے لوگوں کو اردو سے روشناس کروانا تھا۔ اس سوسائٹی کا مقصد یہ تھا کہ آپ جس کی بات ابھی آگے آئے گی، لیکن میں آپ کو یہاں تک بتا رہا ہوں کہ اسی دوران میں یہ مکان بنواتے ہوئے سر سید کے پاؤں میں زخم آ گیا تھا، جو کہ
آخری وقت تک جو ہے نا وہ اس کی جو وہ زخم اچھی طرح سے نہیں صحیح طرح ہو سکا، جس کی وجہ سے سر سید کو کافی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ دائمی غور و فکر اور دماغی محنت نے ان کی عقل کو جلا بخشی۔ جی بہت بڑا ادیب ہوتا ہے، بہت بڑا مفکر ہوتا ہے، بہت بڑا انسان ہوتا ہے جو اپنی غلطی کوتاہیوں کو اور دوسروں کی محنت کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے۔ حالانکہ لوگ ہمیشہ اپنی محنت کا ہی ڈنکا بجاتے ہیں، اپنی خوشی کا ہی ڈنکا بجاتے ہیں، اور دوسروں کی محنت کو بھی اپنے ذمے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سر پہ اس کا سیرا باندھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان فرماتے ہیں خود کہ میں نے یہ چیز انہوں نے دائمی غور و فکر دماغی محنت نے ان کی عقل کو جلا بخشی، ورنہ ذہانت کے لحاظ سے وہ اپنے ہم چشموں یعنی کہ اپنے دوستوں میں وہ ذہانت کے لحاظ سے کوئی زیادہ نہیں تھے۔ یہ تو ان کی غور و فکر اور دماغی جو محنت ہے اس کا صلہ ہے کہ وہ آج یہاں پر ہیں۔ سب چشموں سے زیادہ ممتاز نہ تھے، کوئی ان میں زیادہ کوئی فرق نہیں تھا۔ خطبات احمدیہ 1870 عیسوی میں یہ کتاب لکھی گئی۔ سر سید احمد خان جب انگلستان میں موجود تھے، انگلستان میں انہوں نے یورپین تاریخ دانوں نے اسلام کے بارے میں کچھ تراجم کیے تھے انگلش کے اندر۔ اس کے جواب میں دی لائف آف محمد، اس کے جواب میں انہوں نے خطبات احمدیہ یہ ترجمہ کیا تھا۔ مضامین ہیں مختلف اور ان کے تراجم کیے تھے سر سید احمد خان نے، جو کہ ایک مجموعہ کے طور پر خطبات احمدیہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ خطبات احمدیہ، یہ سوری یہاں پہ احمدیہ، خطبات احمدیہ۔ جی اس کے بعد اچھا جی اس کے بعد ہے سائنٹیفک سوسائٹی 9 جنوری 1864 میں یہ سائنٹیفک سوسائٹی ایک ادارہ قائم کیا گیا غازی پور میں، انگریزی کا اردو ترجمہ، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ انگریزی زبان سے اردو میں تراجم کرنے۔ ان تمام کا یہ کام تھا کہ علم، ادب، سائنس اور جتنی بھی اور کتب ہیں ان کو اردو میں ترجمہ کر کے آسان زبان میں برصغیر کے مسلمانوں کو اس سے روشناس کروانا تھا۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ ایک اخبار بھی یہیں سے شائع ہوتا تھا، اور اس کے بعد بچے، بوڑھے، احباب، ملازمین ہندوستانیوں انگریزوں میں ہنسی، دل لگے اور مزاج میں کوئی تفریق نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ فرق نہیں کیا یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ انگریز ہے، بلکہ ہنسی مذاق اور دل لگی میں ہر کسی کے ساتھ وہ یکساں رکھتے تھے، بڑوں کے ساتھ بھی، بوڑھوں کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ بڑا خوشی سے وہ وقت گزارتے تھے۔ ان کی آزادانہ تحریروں سے ہی اردو ادب میں سچائی کی بنیاد پڑی۔ جی انہوں نے آزادانہ تحریریں لکھی جس میں کھول کر انہوں نے بیان کیا، نہ کہ تصنع اور بناوٹ سے کام لیا، بلکہ آزادی سے جو اپنے دل میں آیا، جو دماغ کے اندر، جو معاشرے کے اندر چیز دیکھی اس کو انہوں نے صفحہ کرتاس پر بکھیرنے کی بھرپور صحیح کی۔ سچ بات کہنے میں وہ بات نہ رکھتے تھے، وہ خوف نہ کھاتے تھے۔ قوم اور وطن سے محبت کا یہ عالم تھا کہ حق بات کہنے میں وہ پہاڑ کی طرح دیوار بن جاتے تھے، یعنی کہ ایک دیوہیکل کی طرح انہوں نے کھڑا ہو جانا۔ انہوں نے دیکھنا کہ جب وطن سے محبت کی بات آئی اور قوم سے جفا کی بات آئی ہے، قوم سے وفا کی بات آئی ہے، تو پھر وہ پہاڑ کی طرح آگے ڈٹ جاتے تھے۔ جنگ آزادی میں دلی کی تباہی ان کے لیے دل کا ناسور بن کر رہ گئی، یعنی کہ دلی کی تباہی نے ان کے دل کو بہت رنج پہنچایا تھا، بہت پریشان کیا تھا۔ وہ اس ناگفتہ بہ حالت سے بہت پریشان تھے کہ یہ مسلمان، یہ برصغیر کے لوگ یہاں اپنے ہی وطن میں ایک اجڑے گلستان میں اس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے کہ ان کو نہیں گزارنی چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ ان کا برتاؤ نرالا اور منفرد تھا، جو کہ دوسروں کے ہاں بہت کم ملتا۔ وہ دوستوں کو زندگی کا ایک عنصر سمجھتے تھے۔ سیرچشمی اور فراق حوصلگی سر سید کے نمایاں اوصاف تھے۔ اپنی کمائی سے نہ مال اکٹھا کیا، نہ ہی اولاد کے لیے جائیداد بنائے۔ جی
یہ ہر کسی کا کام ہوتا ہے، بہت سارے دنیا دار لوگوں کا میں یہاں تک کہوں گا کہ دنیا میں مال بنایا اور بنانے کے بعد یہ نہیں دیکھا، ناجائز اور جائز طریقے سے مال اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اتنی دولت اولاد کو دینے کی کوشش کرنی۔ حالانکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ اگر میں اپنی زندگی کے اندر بغیر ایئر کنڈیشن کے زندگی گزار سکتا ہوں تو میرے خیال سے مجھے اولاد کی تربیت بھی اس انداز سے کرنی چاہیے کہ اگر تو آپ کے پاس اتنی طاقت، ہمت اور دولت ہو کہ آپ اپنے اچھے انداز سے بغیر کسی حرام کی کمائی کے اگر آپ ایسی آسائش حاصل کرنا چاہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ دوسروں کے منہ سے نوالا چھین کر اور دوسروں کی کھلڑیاں ادھیڑ کر اور دوسروں کو پاؤں تلے روند کر ایسی ٹھنڈی ہوا لینا چاہ رہے ہوں جس سے لوگوں کو، دوسروں کو آپ آگ میں دھکیل رہے ہوں اور خود چاہیں کہ میری اولاد اور میں جو ہے نا وہ سکون کی زندگی سو لیں، تو مسلمانوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بروز قیامت اللہ پاک ان سب کا حساب ہم سے لیں گے۔ یہ بات میں نے اس وجہ سے کی ہے کہ بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر بدعنوانی کا ایک جو ہے نا وہ بول بالا ہے، ہر بندہ نہ چاہتے ہوئے بلا کسی وجہ کے وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی کام ایسا ہو جو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہو، پھر بھی ہم رشوت کی پیشکش کر دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا الراشی والمرتشی، الراشی والمرتشی، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں ہی جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ یہاں پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ سر سید نے نہ مال اکٹھا کیا اور نہ انہوں نے دوسروں کو مال جمع کرنے کی اتنی نصیحت کی، اپنی اولاد کے لیے کوئی جائیداد انہوں نے نہیں بنائی کہ جس سے وہ ساری زندگی لوگ جو ہے نا وہ سر سید کا نام اس وجہ سے لیں کہ سر سید جو ہے نا وہ وہاں پہ سر سید کا فلاں مکان ہے، وہاں پہ فلاں بندہ ہے، کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں بنائی۔ قوم کی اصلاح، ملک کی تعمیر کے لیے، قوم کے لیے انہوں نے جو بیڑا اٹھایا تھا اس کے ایسے کام وہ کر کے گئے ہیں جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد سر سید فرماتے ہیں عاقل ماں، یعنی کہ سر سید احمد خان کی ماں نے خود ان کو نصیحت فرمائی تھی، اور بڑی ایک کام کی بات ہے، بڑی اچھی، بڑی خوبصورت بات جو کہ ان کی والدہ محترمہ نے ان کو فرمائی تھی، جس کو الطاف حسین حالی نے اپنے الفاظ کے اندر بیان کیا ہے۔ عاقل ماں نے یہ نصیحت کی تھی کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی نہ کرنا، یعنی کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ بھی اگر اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو اس کو ویسا ہی اس کے ساتھ کرنا برائی کرنے کے مترادف ہے۔ آخری بات، انہوں نے اپنی قوم کو ذلت سے نکالنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ سب سے آخری بات یہ بات وہ ہے کہ انہوں نے ملک کی، قوم کی تعمیر کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دی تھی، اور کسی قسم کی پس و پیش کوئی آپ نے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنے کی کوئی آپ کے اندر وہ چیز نہیں تھی، بلکہ آپ کے اندر جتنا ہو سکا آپ نے قربانی دینے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں اگر آپ اچھے طریقے سے اس لیکچر کو سن لیں گے، سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ بھرپور انداز سے آپ اس کو خلاصہ لکھنے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ اس کا حصہ اول ہے، اور حصہ دوم میں ہم پڑھیں گے کہ تشریح کے اعتبار سے کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے اور تشریح کو کس انداز سے ہم نے کرنا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔